الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطى على العنف وما لا يعطي على ما سواه. رواه مسلم. حضرت اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں مروی ہے، جو بات سنو اس حدیث پر میرے عمل میں بھی کمزوری ہے، جو بات سنیں اس پر عمل فرمائیں، عمل کی نیت سے سنیں. اب آگے جو بات آنے والی اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو فرماتے ہیں عائشہ اما جی فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ رفیق، اللہ تعالی لطیف نرم ذات ہے، لطیف نرم ذات ہے، یحب الرفق، نرم ذات ہے اور نرمی کو پسند فرماتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ ما لا يعطي عَلَى الْعُنْفِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. سختی، غصہ، لڑائی جھگڑا، گالی، دبانا، یہ ہمارے اندر کی چیز ہوتی ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرنا، ٹھیک ہے، سب عمل کرنا. وما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، رشتہ دار، پڑوسی، بیوی، بچے، شاگرد، ان سے کوئی کام آپ نے لینا ہے، ان کو ایک مقام پر آپ نے پہنچانا ہے، تو نرمی سے وہ کچھ ہوتا ہے جو سختی سے نہیں ہوتا. میرا ذات تجربہ ہے کہ میں 28 سال سے پڑھا رہا ہوں. تو شروع میں غلطی تھی، ناسمجھی تھی، میں طلبا کو بہت مارتا تھا. قبل 20 سال دیکھو اس کا میں نے فائدہ کم دے، نقصان زیادہ دے. یہی حالت بیوی کے ساتھ ہے، بچوں کے ساتھ ہے، طالبوں کے ساتھ ہے، رشتہ دار کے ساتھ ہے، گھر کے ساتھ ہے. تم بس اس پر عمل کرو. حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نرمی سے بہت کچھ دیتا ہے. نرمی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ عظیم نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو نصیب فرمائے. ہاں، یہ سلمان میں نرمی ہے، نعمان میں نہیں، سفیان میں نہیں، مجھ میں نہیں. نرمی، پیار، طریقہ، سکون، شور نہ مچانا، آرام سے کام کرنا، اس میں اللہ تعالیٰ بہت خیر و برکت عطا فرمائے. ہمارے ایک ساتھی تھے مولانا فضل الرحمان صاحب، ہو گئی تھی وہاں مرکز میں بیان بھی فرماتے ہیں، غیر ملکوں میں تشکیل بھی ہوئی ہے. وہ زبردست نیک ہمارے ساتھ ہیں. وہ فرماتے ہیں، غور سے سنو، توجہ سے سنو، عمل کی نیت سے بیٹھ جاؤ. آپ نے جس سے کام لینا ہونا اس طرح جتنا آپ کو غصہ آ جائے نا، بات اس طرح کرو، یار اگر یہ کام کر لے تو اچھا ہوگا. اس میں جو خیر ہے وہ اس میں کوئی اور یہ ہم سب کرتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا اکثر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نرمی عطا فرمائے. نرمی، اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر ایک اعلان لگایا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، میری جو رحمت، نرمی، رقت، پیار، محبت ہے وہ غصے پر غالب ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ خاوند زیادہ پسند ہے جو گھر والی سے دب کے رہے، دب کے رہے، نیچے رہے. وہ خاوند اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند. کیوں؟ اور بلیک بیلٹ بھی نہیں ہے،
کراٹے بھی نہیں جانتی، ریسلر بھی نہیں، مکہ بھی نہیں جانتی، فائٹ بھی نہیں جانتی، ہاں تو عورت کے ساتھ زبان ہے، بس وہ برداشت کرو، بولا چلے گی دے برداشت، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زبان کو برداشت کرو، لیکن ہم نہیں کرتے نرمی۔ تو ہمارے مولانا فضلمان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے کسی کام لینا ہے نا، کرو نا، چلو نا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما ضربني ولا قهرني ولا شتمني، وہ کما قال، میں نے حضور کی 10 سال خدمت کی، چھوٹے بچے تو ان کے ساتھ ہی پڑے ہو، مجھے حضور نے گالی نہیں دی، انہوں نے غصہ کیا ہے، نے ڈانٹا ہے، ایک مرتبہ ایک کام کے لیے بھیجا، وہ میں بھول گیا، میں کھیلنے لگ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر گزرے، وہ کام کا میں نے آپ کو کام پر دے دیتا، وہ کام کر رہے تو جی میں آتا ہے ایک یہ طریقہ ہے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی طریقہ نہیں ہو، میں نہیں کہہ جاتا آپ کو، تو مہمان بیٹھے ہوئے، ہم سب یہ کام کرتے ہیں، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ملازم، شاگرد، بچہ، بیوی، دیکھو آپ نے بچے کو سمجھانا ہے، دیکھو اس طرح کرو، اس طرح کرو، وہ سمجھ جاتا ہے، ٹک مارو گے، گالی دو گے، وہ نہیں سمجھے، اس طرح مت کرو، اچھی بات نہیں، لیکن ہم کو غصہ ہے، غصے میں گالی یا تھپڑ یا شور مچاتے ہیں تو اس بچے سے تو سب کچھ غائب ہو جاتا ہے، وہ تو غصے کو دیکھ رہے کہ استاد جی بڑے غصے میں ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ بولو نرمی کرنی ہے، بولو عمل کریں گے انشاءاللہ، والدین اور استاد خصوصاً اس پر عمل کریں، لیکن شاگرد یہ نہ کہے ترجمہ آسانی اور تخصص کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ استاد جی آئندہ نرمی کرنی ہے، سبق یاد نہیں کرو گے ماروں گے انشاءاللہ، اور استاد بھی آپ کو ماریں گے، اور حفظ کے طالبوں کو بھی ہم ماریں گے اگر وہ سبق یاد نہیں کریں گے، یا تخصص والے سبق یاد نہیں کریں گے، اولا ثانیہ والے سبق یاد نہیں کریں گے۔ سبق اور کلاس کی حیثیت الگ ہے، وہ الگ ہے۔ دعا یدعو کباب کلباب، یاد کرو تو یاد کرو، یاد نہیں ہے تو گھنٹہ ماریں گے، 3 مسواک ماریں گے، وہ ضروری ہے، ورنہ میرے بچے سبق یاد نہیں، چہرے پر نہیں ماریں گے، 3 ڈنڈوں سے زیادہ نہیں ماریں گے، دانت میں لگ جائے وہ ٹھیک، وہ کلاس کی حیثیت الگ ہے، پھر بچے سبق یاد کرنا ہے آپ نے، ان کو کام کریں گے، غصہ بھی کریں گے، کلاس کے علاوہ، سمجھ نہیں سمجھے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرمی عطا فرمائے اور سختی سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ بہرحال میں نے یہ بیان نہیں کرنا تھا، میں نے کوئی اور بیان کرنا تھا، لیکن چلو وہ تھوڑا سا کر لیتا ہوں، 2 منٹ بات کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم خزي في الحياة الدنيا، جو لوگ مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں، فحاشی، بے حیائی، ڈانس، بے پردگی، چست لباس، باریک لباس، بدن کی نمائش، جو مسلمانوں میں اس کو پھیلاتے ہیں، کوئی لڑکا یا لڑکی، یا اس کو پروموٹ کرتے ہیں فیس بک سٹوری پر یا ٹک ٹاک پر، پاک کلام میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا اس دنیا۔ سورہ نور، قبر اور آخرت کا عذاب الگ ہے۔ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں تب ان کو موت دے گا اگر وہ توبہ نہ کرے، کہ اللہ جب تک ان کو ذلیل نہ کرے۔ جتنی ٹک ٹاک کی لڑکیاں ہوتی ہیں، فحاشی پھیلاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ان کو ذلیل کرے۔ جی میرے پاس 1.5 لاکھ فالوور ہیں،
میرے پاس 2.5 لاکھ فالوور ہیں اور میں فلانے کراچی کے جنا مزار پر میں آؤں گی تو لوگوں کو تو پتہ چلے تو وہاں آ کر میرا استقبال کرو. تو سارے پہنچ گئے. تو حرکتیں یورپ اور امریکہ والوں کی اور لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ لوگ طارق جمیل بنیں. حرکتیں یورپ امریکہ والوں کی اور لوگوں سے یہ توقع کرنا کہ سارے طارق جمیل و حافظ عالم ہوں. تو لوگوں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو زخمی بھی کیا اور اس کے کپڑے بھی اتار دیے اور ذلیل بھی کیا, بےعزت بھی کیا, صرف کہ میرے فالوور بنے, زیادہ بنے. ایک آدمی کو کسی نے کہا میں مشہور ہونا چاہتا ہوں. تو مشہور میرے اندر کیا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں؟ میں تو مشہور نہیں ہو سکتا ہوں. نہ کوئی علم ہے, نہ عمل ہے, نہ پیسے ہے, نہ اعلیٰ داری ہے. دوسرے گلزمان نے اس کو کہا یار مسجد میں پیشاب کرو بس خود کو خود مشہور ہو جاؤ. جہاں جاؤ گے لوگ کہیں گے اب وہ جمعہ کی جماعت کیا سے کرے, وہ مسجد میں جو پیشاب کی تو وہ جا رہا ہے شاہ رسول. اب ہم کو فالوور ملنے چاہیے, فالوورز ہم کو ملنے چاہیے, چاہے ہم اپنے کپڑے اتاریں, چاہے کوئی ہم کو ذلیل کرے, چاہے ہمارے بدل سے کوئی حرکتیں کرے. تو یورپ کے اندر ایک لڑکی نے ڈانس کیا اور ڈانس کرنے کے بعد لوگ جوش میں آئے اور انہیں لوگوں کے اوپر چھلانگ ماری اس لڑکی نے اور تمام لوگوں نے اس کے کپڑے بھی پاڑے, ہاتھ بھی لگائے, پتہ نہیں کیا کچھ کیا. پھر واپس اسٹیج پر وہ آ گئی اور اس نے کہا کہ میں بڑی خوش ہوں. یوں اس نے تو آپ اوپر بھی چڑھتی ہیں جنا مزار کے, پھر لوگوں کے اوپر چھلانگ بھی آپ مارتی ہے اور لوگ حافظ مولوی ہو, تبلیغی بزرگ اور طارق جمیل ہو, لوگ تو پھر گندی حرکتیں کریں گے جس طرح اس ڈانسر کے ساتھ کیا. تو خود ہم فحاشی کریں گے, بے حیائی کریں گے اور لوگوں سے یہ توقع کریں گے میری بڑی بے عزتی کی. تو یہ کیوں؟ یہ پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا تھا جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلائیں گے اللہ اس دنیا میں ان کو رسوا کرے گا, اللہ ذلیل کرے گا. وہ چہرے دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے. کون لڑکیاں ہیں جو ٹک ٹاک پر آتی ہیں, خدا کی قسم شرابی بھائی بھی, شرابی خاون بھی, وہ اپنی بیٹی بیوی کو اس طرح برداشت نہیں کرتا. یہ وہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو خاندانی نہیں ہوتی, جن کا والد نہیں ہوتا یا والدین نہیں ہوتے. انہوں نے 3 جگہوں سے طلاق لی ہوتی ہے, 3 جگہوں سے خلا لی ہوتی ہے. میرے پاس ایک خاتون آئی, اس نے 3 جگہوں پر خلا لیا تھا, 3 جگہوں سے, اور 4تھی جگہ پر اس کی شادی ہو رہی تھی. مجھ میرے سے فتویٰ لینے آئی تھی. یہ جو بدنام ہے اس کی عمر بھی 50 ہے اور 40 سال اس کی عمر ہے. جی بچی ہے ٹک ٹاک کی, بچی نہیں ہے. اس کے پرانے کرتوت, اس کے والدین, اس کے رشتہ دار, اس کے علاقے والوں سے پوچھو آپ کو پتہ ہے. تو یہ سب سے بڑے مجرم لڑکی تھی جی, پھر لڑکے تھے, لیکن اس سے بڑے جو مجرم ہیں وہ نواز شریف ہے, وہ زرداری ہے, وہ عمران خان ہے. ان کو چاہیے کہ جتنے ٹی وی کے اوپر فحاشی ہوتی ہے, ٹی وی کے اوپر بے حیائی ہوتی ہے, 14 اگست میں نیم اور یہاں لڑکیاں ڈانس کرتی ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے کہ امروا بالمعروف, نیکی کا حکم کرو, ونہوا عن المنکر, حکمرانوں کو گناہوں سے روکے, وأقاموا الصلاة, لوگوں کو نماز پڑھائے, وآتوا الزکاة, لوگ زکات دیں. چاروں باتوں پر حکمران عمل نہیں کرتے ہیں تو ان کی اپنی بیٹیاں بیویاں اگر جینس پہنے, کتوں کے ساتھ کھیلے, تو وہ کسی کو کیا کہہ سکتے کہ یہ کام مت کرو. جی رکشے میں 3 بچیاں جا رہی تھیں اور ایک آدمی رکشے میں چڑھ کر ان سے بوسہ لیا اور ان کے ساتھ بغلگیر ہو گیا. لڑکے کی غلطی ہے. کیا لڑکیوں کی غلطیاں نہیں ہیں کہ ان کے دوپٹے نہیں تھے, ان کا چست لباس تھا, انہیں جینس پہنا ہوا تھا؟ یہ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے, اللہ ان کو بے عزت کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو
عزت عطا. اچھا سب کچھ ہو گیا. 3 دن سے کچھ نہیں کہہ رہی ہے لڑکی, 2 دن تک کچھ نہیں کر رہی ہے. یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی, میرے ساتھ بے عزتی ہوئی. ہاں اس کے فالو بھی بڑھ گئے, آ جاؤ ایک FIR کراؤ. تو اس نے FIR کرایا 2 دن بعد کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, تاکہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے فالوور بڑھ جائے. جس نے زیادتی کی یہ اقرار الحسن اور شانی بادانی, یہ سارے خبیث لوگ, سارے خبیث لوگ ہیں. اقرار الحسن نے فلانے آدمی پر چھاپا مارا, ہیرا منڈی پر چھاپا مارا, ٹی وی پر چھاپا مارا, ریڈیو پر چھاپا مارا, FM پر چھاپا مارا, فلانے جگہ تعویذ والے پر چھاپا مار دیا, ادھر چھاپا مار دیا. حریم شاہ کس کے ساتھ نہیں لیٹی, اس پر چھاپا مارو, ادھر چھاپا مارو. جس نے لڑکی کے ساتھ بے عزتی کی ہے وہ اقرار الحسن جو ہے وہ اس کے دین کا آدمی جو چھاپے مارتا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے, یہ غلط ہو رہا ہے. اس جس چھاپے میں اقرار الحسن کے ساتھ جو لڑکے ہوتے ہیں وہی لڑکا وہی حرام طور کر رہا ہے. اور شامی کے گھر میں لڑکی کو بلایا گیا ہے, غلام حیدر ایک طرف ہے شامی, اقرار الحسن شمس الدین دوسری طرف ہے. اللہ کے اولیاء کرام لڑکی پر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. کبھی سنوں ہو اگلا واقعہ, 3 دن کے بعد FIR واپس لے لی کہ کوئی کارروائی مت کرو. کیوں؟ FIR نے تاخیر بھی کر لی. ایک مصیبت 2 دن پہلے بتایا میں آنے والی ہوں, سر وہ دیا تھا ہے, ماندار ہے, کس کی آنے والی ہوں, فحاشی پھیلانے کے لیے میں آنے والی. پھر آئی, پھر اپنے آپ کو گرایا, پھر FIR درج نہیں کرایا, پھر FIR درج کرایا, پھر FIR واپس لے لی. کیوں؟ اقرار الحسن اس میں پکڑنے والا تھا, پکڑا جانے والا تھا. اقرار الحسن پکڑا جانے والا تھا. جلدی FIR لے لو, میری خیر کی. اس لیے راتوں رات ان کو گھر پر بلا کر جی آپ کے ساتھ بڑا ظلم. اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے. جو اللہ والے ہیں اور دیندار ہیں اللہ ان کو عزت عطا فرمائے. اور جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلاتے ہیں, فکر نہ کرو یہ طلاق لینے والی ہیں, یہ خلا لینے والی ہیں, اور یہ فحاش ہے, بے حیا ہے, اللہ ہی ان کو ذلیل کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاکستان کو علمی قوت کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ مسلم معاشرے کی حفاظت فرمائے. انگریز لڑکیاں آئیں موٹر سائیکل پر کراچی سے لے کر خیبر تک, خیبر سے لے کر گلیر تک, سوات کالام تک چلی گئی, آئی گئی, مسلمان ہو گئی کہ مجھے کسی پاکستانی نہیں چھیڑا ہے, لہذا میں کلمہ پڑھتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس کو کس نے کیوں چھیڑا؟ اس نے خود چاہا کہ مجھے چھیڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے, اور اس طرح کے واقعات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وصلی اللہ علیہ وسلم.